وہ انسان کے اندر اترتی ہیں، اسے توڑتی بھی ہیں اور جوڑتی بھی ہیں۔ اور ایسی ہی ایک آواز تھی نصرت فتح علی خان کی۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی پہچان ان کا نام نہیں ہوتا، ان کی پہچان ان کی آواز ہوتی ہے۔ نصرت فتح علی خان جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کو اپنی صوفیانہ گائیکی سے متاثر کیا۔ یہ صرف ایک گلوکار کی نشانی نہیں بلکہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے روایت، محنت، جدت اور جذبے کو ملا کر موسیقی کی تاریخ بدل دی۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے 13 اکتوبر 1948 کو، جب پاکستان کے شہر فیصل آباد میں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے۔ یہ شہر اس وقت لیل پور کہلاتا تھا۔ کسی کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ بچہ ایک دن دنیا کی سب سے طاقتور اور منفرد آوازوں میں شمار ہوگا۔ نصرت ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جہاں موسیقی کوئی شوق نہیں بلکہ ایک وراثت تھی۔ ان کے والد فتح علی خان ایک مشہور قوال تھے اور خاندان کی یہ روایت صدیوں پرانی تھی۔ یہ سلسلہ امیر خسرو کے دور سے جڑا ہوا تھا، جنہیں صوفی موسیقی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وراثت کے باوجود نصرت کے والد نہیں چاہتے تھے کہ وہ موسیقی کے راستے پر آئیں۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ ایک عام، محفوظ اور مستحکم زندگی گزاریں، شاید ڈاکٹر یا انجینئر بنیں۔ لیکن زندگی ہمیشہ انسان کے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ 1964 میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نصرت کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ یہ صرف ایک ذاتی صدمہ نہیں تھا بلکہ ایک راستہ بھی تھا جو اچانک ان کے سامنے کھل گیا۔ اب انہیں فیصلہ کرنا تھا کہ وہ روایت کو چھوڑ دیں یا اسے آگے بڑھائیں۔ ابتدائی دنوں میں نصرت مرکزی شخصیت نہیں تھے۔ وہ اپنے خاندان کی قوالی پارٹی کے ساتھ خاموشی سے کام کرتے تھے۔ وہ ہارمونیم بجاتے، مشق کرتے اور سیکھتے تھے۔ اس دوران ان کے چچا مبارک علی خان اور سلامت علی خان ان کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ یہ وہ وقت تھا جب نصرت صرف ایک سیکھنے والا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسی طاقت چھپی ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ سامنے آنے والی تھی۔ 1971 میں وہ لمحہ آیا جب نصرت فتح علی خان نے اپنی قوالی پارٹی کی قیادت سنبھالی۔ یہ صرف ایک انتظامی تبدیلی نہیں تھی بلکہ ایک تخلیقی انقلاب کا آغاز تھا۔ اب قوالی صرف روایت نہیں رہی تھی بلکہ ایک نئی شکل اختیار کر رہی تھی۔ نصرت کی گائیکی کا انداز مختلف تھا۔ وہ لمبے الاپ لیتے تھے، آواز کو اوپر نیچے لے کر جاتے تھے اور ایک ہی کلام میں جذبات کی پوری رینج دکھا دیتے تھے۔ ان کی آواز میں طاقت بھی تھی اور نرمی بھی، شدت بھی تھی اور سکون بھی۔ یہی تضاد ان کی سب سے بڑی طاقت تھا۔ جب وہ اللہ یا تاجدار حرم گاتے تھے تو وہ محفل میں موجود لوگ صرف سننے والے نہیں رہتے تھے، وہ ایک کیفیت میں چلے جاتے تھے۔ یہ صرف موسیقی نہیں تھی، یہ ایک روحانی تجربہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نصرت کی شہرت پاکستان سے باہر بھی پھیلنے لگی۔ 1980 کی دہائی میں ایک اہم شخصیت پیٹر گیبریل نے انہیں مغربی دنیا میں متعارف کرایا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی کو عالمی سطح پر بدل دیا۔ اب وہ صرف ایک پاکستانی فنکار نہیں رہے تھے بلکہ ایک عالمی فنکار بن چکے تھے۔ ان کے کنسرٹس یورپ اور امریکہ میں ہونے لگے اور لوگ حیران تھے کہ ایک شخص جس کی زبان وہ سمجھ نہیں سکتے تھے وہ انہیں اتنا متاثر کیسے کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی، احساس۔ نصرت کی آواز لفظوں سے آگے تھی، وہ جذبات کو آواز میں ڈھالتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی موسیقی زبان کی حدود سے آزاد تھی۔
اس دوران انہوں نے مغربی موسیقاروں کے ساتھ بھی کام کیا، جن میں مائیکل بروک اور ایڈی ویڈر شامل تھے۔ ان کولیبریشنز نے صوفی موسیقی کو ایک نئی دنیا سے ملا دیا اور ایک ایسا امتزاج پیدا کیا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ لیکن اس کامیابی کے پیچھے ایک خاموش حقیقت بھی تھی۔ مسلسل سفر، بے انتہا پرفارمنسز اور جسمانی تھکن نے ان کی صحت کو متاثر کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک ایسے فنکار تھے جو اپنے فن کے لیے خود کو بھول چکے تھے۔ ان کی زندگی کا آخری باب 1997 میں شروع ہوتا ہے، جب ان کی صحت شدید خراب ہو جاتی ہے۔ انہیں علاج کے لیے لندن لے جایا جاتا ہے، لیکن وہاں بھی حالات بہتر نہیں ہوتے۔ 16 اگست 1997 کو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ان کی عمر صرف 48 سال تھی۔ یہ عمر بہت کم تھی، خاص طور پر ایسے شخص کے لیے جس نے اپنی زندگی میں اتنا کچھ دیا۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کی آواز ختم نہیں ہوئی۔ آج بھی ان کی قوالیاں دنیا بھر میں سنی جاتی ہیں۔ ان کے بھتیجے راحت فتح علی خان نے ان کی روایت کو آگے بڑھایا، لیکن نصرت کی جگہ کوئی نہیں لے سکا۔ نصرت فتح علی خان صرف ایک فنکار نہیں تھے، وہ ایک تجربہ تھے، ایک احساس تھے اور ایک ایسی طاقت تھے جس نے موسیقی کو نئی روح دی۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظمت صرف صلاحیت سے نہیں آتی، بلکہ محنت، لگن اور اپنی حدوں کو توڑنے سے آتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ اگر انسان اپنی حدود کا خیال نہ رکھے تو یہی عظمت اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے۔ آج بھی جب ان کی آواز کہیں سے گونجتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو، اور شاید یہی کسی بھی فنکار کی اصل کامیابی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا۔